معزز صافی حضرات، بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جانب سے بلوچ نسل کشی کے خلاف جاری تحریک کا آج 61واں دن ہے۔ تربت میں بالات بلوچ کی ماروا عدالت قتل کے خلاف شروع ہونے والی تحریک آج پورے بلوچستان میں ریاستی ظلم، جبر اور بربریت کے خلاف ایک منظم تحریک بن چکا ہے اور حوصلہ افزا عمل یہ ہے کہ یہ تحریک پورے خطے کے مظلوم عوام کے لیے امید اور حوصلے کا باعث ہے، اور اس تحریک کو پورے خطے کے مظلوم عوام کی حمایت اور مدد حاصل ہے۔ جس طرح ظلم اور جبر کے خلاف ابھرنے والا یہ پرامن تحریک، جس نے تربت سے اسلام آباد تک ایک پتھر بھی کسی کو نہیں مارا، وہ اپنے آغاز سے ریاستی تشدد اور مظالم کا شکار ہے۔ یہ بات آپ صحافی حضرات سمیت پوری دنیا کے لیے اس حقیقت کو آشکار کرنے کے لیے کافی ہے کہ یہ ریاست گزشتہ 75 سالوں سے بلوچستان پر ایک کالونی کی طرز پر حکمرانی کر رہی ہے، جہاں انسانی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جہاں بلوچ عوام کا قتل عام اور ان پر جبر کرنے والے ریاستی گماشتوں پر مشتمل ٹولہ لوگوں کو دبانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، جن کے ظلم سے آج بلوچستان کا ہر گھر متاثر ہے، جہاں رہنے والے لوگ کس قدر ریاستی جبر اور بربریت کا سامنا کر رہے ہیں۔ آج آپ صحافی حضرات، ارضی شعور انسان اس بات پر بحث کر رہی ہے کہ جب یہ ریاست اپنے دارالحکومت اسلام آباد میں ہزاروں کیمروں انسانی حقوق کی تنظیم اور صحافیوں کی موجودگی میں بلوچ خواتین اور بچوں پر مشتمل ایک پرامن دھرنے کو چاروں طرف سے خاردار تاروں سے بند کر کے ہر روز دھمکی، ہراسگی، پروفائلنگ اور پرتشدد جیسے سنگین اقدامات سے دبانے کی کوشش کر رہی ہے، تو اسلام آباد سے ہزاروں کلومیٹر دور بلوچستان کے دور افتادہ علاقوں میں ریاست کا رویہ بلوچوں کے ساتھ کیسا ہوگا؟ وہ گاؤں جہاں انٹرنیٹ تو دور بجلی بھی نہیں ہے، تو وہاں ریاست بلوچ عوام پر کس قدر ظلم کرتا ہوگا؟ جہاں پر ایک عام سپاہی اور ایک عام ریاستی ڈیتھ اسکواڈ اپنا قانون بنا کر لوگوں کو سرے عام قتل اور اغوا کرتے ہیں، جہاں پر آئین، قانون، سزا و جزا سب کچھ سیکیورٹی ادارے ہی معین کرتے ہیں۔ اس جنگل کے قانون میں ہمارے ہر طبقے کے لوگ متاثر ہیں۔ BYC شروع دن سے کسی بھی غیر انسانی عمل کے خلاف سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا ہے، اور ہم یہ عہد کر چکے ہیں کہ بلوچ قوم کے ساتھ ساتھ اس خطے میں کسی بھی غیر انسانی عمل، ریاستی مظالم کے خلاف مزاحمت کو مزید توانا کریں گے، اور عوامی قوت کے ساتھ ان تمام ریاستی درندگی کے خاتمے تک اس خطے کے ساتھ ساتھ دنیا میں بسنے والے انسان دوست لوگوں کو متحرک کرنے میں اپنی پوری توانائی کو برائے کار لا کر ان درندگی اور مظالم کے خاتمے تک اس تحریک کو جاری رکھیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دن دور نہیں جب اس خطے کی مظلوم عوام کسی بھی غیر انسانی عمل کے خلاف یکجا ہو کر اس ظالم ریاست سے ہر ظلم کا حساب لیں گے۔ بلوچستان میں لاکھوں لوگ اس تحریک کی حمایت میں سڑکوں پر نکل چکے ہیں، اور ریاستی اداروں کی جانب سے بلوچستان کی پوری آبادی کو دہشت گرد قرار دے کر ریاستی اداروں نے پوری بلوچ قوم کو واضح پیغام دیا ہے کہ انہیں صرف بلوچستان کے وسائل اور زمین سے غرض ہے، اور اس زمین پر بسنے والے لوگوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن ہم یہاں واضح کر دیں کہ ہمارے لیے ہماری زمین پر ایک چیونٹی بھی عزیز ہے، اور ایک انسان اور بلوچ کی جان کی قدر تو بہت بڑی بات ہے، اور ان کی جان و مال کی حفاظت، اس پر ہر ظلم کے خلاف کھڑا ہونا، یہ ہمارا ایمان بن چکا ہے، جس کو کوئی بھی قوت کمزور نہیں کر سکتی ہے۔ جبکہ آپ لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ ریاست نے نہ صرف پرتشدد اقدامات کے ذریعے مظلوموں کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتی آ رہی ہے، بلکہ میڈیا اور اپنے صحافی نما ایجنٹوں کے ذریعے پروپیگنڈا کر کے کس طرح جھوٹا بیانیہ بناتی ہے، اور کس طرح اپنے مظالم کو چھپانے کے لیے جھوٹا بیانیہ بنانے کی جنگ لڑ رہی ہے، جو مظلوم لوگوں کے حقیقی مسائل سے روگردانی اور ان کو سنجیدگی سے حل کرنے کے بجائے اپنے جھوٹے بیانیے سے چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ لیکن مظلوم لوگ اپنے حقیقی مسئلوں سے بخوبی واقف ہیں، اور وہ اپنے خطے میں اس جنگل کے قانون کے ختم کرنے کے لیے متحرک ہو چکے ہیں۔ ہماری اس تحریک کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہم یہاں کے لوگوں کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو اس ریاست اور اس کے اداروں کے مظلوم اقوام اور خاص کر بلوچ قوم پر پرتشدد اور تعصبانہ رویے کو دکھائے، جو ہماری اس پرامن تحریک نے واضح کر کے دنیا کو دکھا دیا ہے۔ اگر اب بھی دنیا کے انسان دوست لوگ اور ادارے، خاص کر یونائٹڈ نیشن اور یورپی یونین، ان ریاستی مظالم کو نظر انداز کریں گے تو یہ انسان دوستی اور انسانیت کی سب سے بڑی شکست ہوگی۔ ریاست اور اس کے ادارے
اسلام آباد جہاں پر کئی ملکوں کے ایمبیسڈرز انسانی حقوق کے اداروں کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل میڈیا ہاؤسز کی موجودگی میں اس تحریک سے جڑے لوگوں پر تشدد، پروفائلنگ کرنا اور ہراساں کرنا شامل ہے، جہاں یہ ادارے اس حد تک گر گئے کہ ہمارے پرامن تحریک کو ختم کرنے کے لیے برائے نام جھوٹے سیکیورٹی تھریٹ الرٹ جاری کر کے اسلام آباد میں عام لوگوں کے ساتھ ساتھ غیر ملکی لوگوں کے بیچ پینٹ کر اور ان کے ایسے حالات، ان سیکیورٹی کے حالات پیدا کیے گئے تاکہ ہمیں مزید ہراساں کیا جائے اور ہماری اس تحریک کو تشدد سے ختم کر کے جسٹیفائی کیا جائے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ سیکیورٹی ادارے کس قدر عام بلوچ آبادی پر ظلم ڈال رہے ہیں، اور یہ لوگ بلوچستان کی حقیقی حالت کو گزشتہ 75 سالوں سے کس طرح دنیا کے سامنے لانے سے دبا رہے ہیں، جبکہ ہم اس اہم نکتے کو بھی اس پریس کانفرنس کے ذریعے پوری دنیا کے سامنے واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح ریاست اس تحریک کے آغاز سے بلوچ سماج میں مذہبی، قبائلی، علاقائی اور جنس کی بنیاد پر مختلف طریقوں سے پروپیگنڈا کرتا آ رہا ہے، لیکن ہم اس چیز کو آج واضح کرنا چاہتے ہیں کہ بلوچ قوم کے درمیان مذہبی، قبائلی، علاقائی، زبان اور جینڈر جیسے کوئی بھی فرق موجود نہیں ہے۔ بلوچ ایک منظم و متحد قوم ہے اور ریاست کے تمام روایتی پروپیگنڈے دم توڑ چکے ہیں۔ قابل احترام صحافی حضرات، جس طرح یہ تحریک 20 دسمبر کی یک بستہ شام اسلام آباد میں داخل ہوتی ہے اور ہمارے پرامن قافلے کو کا استقبال لاٹھی، واٹر کینن اور گرفتاریوں سے کی جاتی ہے، اس کے بعد گزشتہ 1 مہینے سے اسلام آباد پریس کلب کے سامنے جاری دھرنے میں ہم نے ایک رات بھی ایسا نہیں گزارا ہے جس میں ہمیں اسلام آباد پولیس اور خفیہ اداروں کی جانب سے دھمکیاں، ہراسگی اور پرتشدد اقدامات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اسلام آباد پولیس اور خفیہ اداروں کے اہلکاروں کے پرتشدد اقدامات کی عینی شاہدی اسلام آباد کے معزز عوام، صحافی حضرات اور انسانی حقوق کے رہنما ہیں، جن کی موجودگی میں اس پورے دھرنے کے دورانیے میں ریاستی سیکیورٹی فورسز کبھی بھی پرامن نہیں رہے ہیں، جس کی تازہ مثال گزشتہ روز ہونے والا ہمارا مظلوم اقوام کا بین الاقوامی کانفرنس تھا، جس کو روکنے اور ناکام بنانے کے لیے کرفیو جیسا سما لگایا گیا، چاروں طرف راستے بند کر دیے گئے، ہمارے معزز مہمانان اور شرکاء کو آنے سے روکا گیا اور ہمارے استاد اور وکلاء کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا، جس کی ویڈیو کے ثبوت آپ سب کے سامنے موجود ہے۔ جبکہ اس ریاست کی جانب سے ہم بلوچوں نے اسلام آباد میں ان رویوں کا بھی سامنا کیا ہے، جس میں ہمارے بوڑھی عورتوں پر واٹر کینن اور لاٹھیاں استعمال کیے گئے اور ہمارے نوجوانوں کو جیل اور تانوں میں لے گئے، اور یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے کیمپ میں کمبل اور کھانے تک آنے نہیں دیا، جبکہ اسلام آباد پولیس اور خفیہ ادارے مسلسل ہمارے نوجوان ساتھیوں کو ہراساں کرنے کے ساتھ ساتھ پروفائلنگ بھی کرتے رہے ہیں، جس میں انہیں براہ راست دھمکیاں بھی دی گئی ہے۔ اس میں اس طرح کے جملے بار بار استعمال کیے گئے ہیں کہ ہم تمہیں بعد میں دیکھ لیں گے، جبکہ اسلام آباد پولیس نے اس پورے دورانیے میں اس چیز کا بھی خیال نہیں رکھا کہ اس دھرنے میں ہمارے ساتھ اکثریت خواتین اور بچے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود انہوں نے اسلام آباد پریس کلب کے سامنے اس چھوٹی سی جگہ کو ہمارے لیے قید خانہ بنا کے رکھا ہوا ہے، جہاں گزشتہ 1 مہینے سے انہوں نے بلوچستان کی پرامن آواز کو دبانے کے لیے بلوچ ماؤں، بچوں اور بزرگوں کے ساتھ قیدیوں اور غلاموں سے بدتر سلوک کیا ہے، اور جو نفرت ہم نے ریاست کے سیکیورٹی اداروں کی آنکھوں میں بلوچوں کے لیے دیکھا، یہاں اس دھرنے میں موجود ہمارے معصوم بچے، بزرگ اور عورتیں اس نفرت کو کبھی نہیں بھول پائیں گے۔ معزز صحافی حضرات، ہم اس عوامی تحریک کے شروع دن سے ریاست سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تحریک بلوچستان میں جاری بلوچ نسل کشی کے خلاف ایک پرامن عوامی تحریک ہے۔ اس تحریک کی قوت عوام ہے، اور جس تحریک کے پاس عوامی قوت اور حمایت ہو، اس تحریک کو طاقت اور تشدد سے کسی صورت ختم نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس تحریک نے، اس ریاست نے جس طرح گزشتہ 75 سالوں سے ایک ذمہ دار ریاست ہونے کا ثبوت دینے کی بجائے ہمیشہ انفرادی، ضد، انا اور بچگانہ جیسے رویے اور سوچ کو عدالتی شکل دے کر مظلوم لوگوں کو تشدد کی طرف دھکیل دیا ہے، جس کو پرائم منسٹر آف پاکستان نے واضح الفاظ میں اس تحریک کے سمپیتائزرز، جس میں جرنلسٹ اور انٹلیکچوئلز کو مسلح تنظیم کے کیمپ میں شامل ہونے کا واضح پیغام دیا تھا۔ یہ اس کا واضح ثبوت ہے۔ کیا یہ ریاست کی سنجیدگی ہے؟ کیا اس ملک میں حقیقی مسئلوں کا حل صرف تشدد سے ہی ممکن ہے، جس کی تلقین وزیر اعظم نے کی ہے؟ کیا ہمارے پرامن تحریک کو ریاست تشدد کر کے اس طرف نہیں دھکیل رہی ہے؟ کیا یہ ریاست اور اس کے ادارے پوری بلوچ آبادی کو پرتشدد ہونے پر اکسا نہیں رہے ہیں؟ کیا یہ غیر سنجیدگی اور غیر انسانی عمل نہیں ہے؟ کیا سیکیورٹی اداروں کے ساتھ
तमाम रियासती अदारे यहाँ के बराए नाम सिक्योरिटी पार्टियाँ बराए रास्त बलोच नस्ल कुशी में मुलविस नहीं है? क्या ये सब आग में तेल डालने का काम नहीं कर रहे हैं? क्या हम ये दुनिया के सामने वाज़ेह करना चाहते हैं कि बलोच यकजहती कमेटी इन पुरतशद्दुद रवैयों और उकसाने से अपने रास्ते का तयन नहीं करती, बल्कि शऊरी तौर पर शुरू दिन से हम पुरअमन रहे हैं और अपनी मंजिल तक पुरअमन रहकर मजम्मत करते रहेंगे। BYC को जिस तरह रियासती अदारों की तरफ से तशद्दुद की तरफ ले जाने की नाकाम कोशिश की जा रही है, हम आलमी इंसानी हकूक़ के अदारों से दरख्वास्त करते हैं कि वो रियासती अदारों के इस अमल के ख़िलाफ़ नोटिस लें। मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, इस रियासत को ये मामूली बात समझ नहीं आ रही है कि अगर इस तहरीक की हिमायत में 10 जैसे दूर रफ्तार गाँव में औरतों बच्चों समेत हज़ारों, तो आपकी ज़िम्मेदार रियासत को सबूत देकर ये तस्लीम करना चाहिए था कि ये एक अवामी तहरीक है और इस तहरीक के पीछे पूरी बलोच कौम खड़ी है, जो गुज़श्ता 75 सालों से आपकी जुल्म और जबर का बर्दाश्त करते आ रहे हैं और अब वो आपसे बेजार हो चुके हैं। इसलिए वो लियारी से लेकर तोसा शरीफ तक और दारबंदी से लेकर जाऊ तक लाखों की सूरत में सड़कों पर निकल रहे हैं। हम समझते हैं अगर ये रियासत एक जिम्मेदार रियासत का किरदार अदा करते और इस बात को तस्लीम करते तो शायद वो अमल इस रियासत के हक में जाता, लेकिन रियासत ने पुरतशद्दुद रवैया इख्तियार करके अपने लिए बलोच अवाम में नफरत और बेजारी के एक और बाब का इजाफा किया है। मेरे ख्याल से कि एक मैट्रिक के तालिब इल्म को इस बात का बखूबी इल्म होता है कि अवामी तहरीकों को तशद्दुद और ताकत से रोकने का ये मुराद होता है कि आप इस तहरीक की ताकत में इजाफा और अपने लिए मज़ीद नफरत पैदा कर रहे हैं। लेकिन जिस बात का इदराक मैट्रिक के स्टूडेंट्स को होता है, अफसोस इस रियासत और इसके अदारों को इस बात का इदराक नहीं है। इस रियासत ने इस तहरीक को रोकने के लिए हर इलाके में मुजाहिरीन पर FIR दर्ज किए, मार्च को रोकने के लिए भरपूर तशद्दुद का इस्तेमाल किया, इस्लामाबाद समेत मुतहद इलाकों में मुजाहिरीन को गिरफ्तार करना, जिबरी गुमशुदगियों के शिकार अफराद के लवाकिन के घरों में छापा मारना, इस्लामाबाद समेत हर इलाके में होने वाले मुजाहिरीन की प्रोफाइलिंग करना, धमकियाँ देना, हरासा करना और बलूचिस्तान से बदनाम ज़माना डेथ स्क्वाड्स के लोगों को इकट्ठा करके हमारे मद्दे मुकाबिल इनके कैंप लगाने समेत हर किस्म की हरकतें इस्तेमाल किए। लेकिन क्या इससे ये तहरीक ख़त्म हुई? बल्कि हम समझते हैं कि रियासत के इन मजालिम और जबर ने इस तहरीक को और मज़ीद तवानाइयाँ फराहम की है, क्योंकि हम सच और हक पर है और ये रियासती अदारे झूठ और प्रोपेगेंडे पर कायम रहने की नाकाम कोशिश कर रही है। हमारी ताकत सच्चाई है और तुम्हारा झूठ के सारे रियासत को चला रहे हो। रियासत के इस जुल्म ने हमारे माओ, बच्चे और बुजुर्गों को ज़्यादा हौसला फराहम किया है और सबसे अहम बात यह है कि जिसका इस रियासत को कतन भी अंदाज़ा नहीं है कि हम इस्लामाबाद में बलोच अवाम पर होने वाले मजालिम ने बलूचिस्तान भर में बलोच अवाम के दिलों में नफरत और बेजारी के एक और बाब को इजाफा किया है। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, हम समझते हैं कि इस पूरे पुरअमन धरने के दौरान जिस तरह रियासत के फोर्सेस और खुफिया अदारों ने पुरतशद्दुद रवैया इख्तियार किया और इस पुरअमन तहरीक को ख़त्म करने की कोशिश की, इसकी तो हमें पहले से ही तवक्का थी, बल्कि हमें इससे भी ज़्यादा तवक्का थी क्योंकि हम इन ख़तरनाक मजालिम का सामना गुज़श्ता 75 सालों से बलूचिस्तान में करते आ रहे हैं। लेकिन सबसे अफसोसनाक अमर ये है कि हमने इस मुश्किल वक्त में रियासत के तमाम सतूनों को एक पेज पर पाया, जिसमें अदलिया से लेकर मीडिया शामिल थी। रियासत के सिक्योरिटी अदारे एक जानिब हमें तशद्दुद का निशाना बना रहे थे, तो दूसरी जानिब रियासत की अदलिया मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की हुई थी। मीडिया रियासत के मुजालिम को छुपाने के लिए हमारे खिलाफ मुहिम चलाने में मसरूफ थी। नाम नहाद विफाकी पार्टियों के लोग हमें गालियाँ और धमकियाँ दे रहे थे और ख़ुद साख्ता दानिश्वर हमारे लिए नफरत का बराह रास्त इज़हार कर रहे थे। हम यहाँ इस धरने में इन तमाम नफरत अंगेज़ मनाजिर को अपनी यादाश्त में महफूज कर रहे थे कि किस तरह ये लोग बलोचों के मासूम बच्चों और बूढ़ी औरतों पर से भी नफरत करने के साथ साथ वो इस रवैये और नफरत को आम पाकिस्तानी लोगों के जहन में इंजेक्ट करके हमारे खिलाफ भड़काने के लिए अपनी पूरी तवानाई खर्च कर रहे हैं। हम बतौर इंसानी हुकूक के कारकुन इसकी शदीद मजम्मत करते हैं और आलमी इंसानी हुकूक के अदारों से दरख्वास्त करते हैं कि वो इस पर तहकीकात करके इस खित्ते में इस जुनूनियत को ख़त्म करने में मौसर इक़दाम करें और ज़िम्मेदार रियासती अदारों को इस जुनूनियत और नफरत फैलाने पर जवाबदार ठहराएं। हम किस कदर सादा लोग थे, ये समझते रहे कि इस्लामाबाद में कम से कम
یہ لوگ آ کر ہمیں سنیں گے، ہمارے لوگوں کو سنیں گے، لیکن دارالحکومت 75 سالوں سے بلوچ لوگوں کو دشمن سمجھ کر ہمارے ساتھ غیر انسانی عمل تیز کر دی ہے، اور یہ آگے بھی ہماری اس پرامن تحریک کو تشدد اور طاقت کے ذریعے ختم کرنے کی نیت رکھتے ہیں، جس کے لیے ہم عالمی انسانی حقوق کے ساتھ ساتھ مہذب دنیا کے لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ اس سنگین مسئلے کی جانب پوری توجہ دیں۔ معزز صحافی حضرات، ہم تربت سے یہاں تک اس لیے آئے تھے کہ انصاف کا بول بالا کرنے میں مدد کریں، لیکن آج اس ریاست کے ساتھ ساتھ اس کی میڈیا، عدلیہ، نامنہاد دانشور اور وفاقی پارٹیوں کو ذرہ برابر بھی اندازہ نہیں ہے کہ ہم یہاں اسلام آباد سے بلوچستان کیا لے کر جائیں گے۔ یہ مائیں اور بچے اسلام آباد سے صرف اور صرف نفرت لے کر واپس بلوچستان جائیں گے، جس کا بیج اسلام آباد 75 سالوں سے بو رہا ہے، اور یہاں آ کر اس کو اسلام آباد نے اپنی پرتشدد اور دشمن جیسے سلوک نے مزید اشکار کر دیا ہے، اور وہ آپ کے رویے، آپ کی گالیاں، آپ کے تشدد اور اس درد و تکلیف بھری کہانی کو بلوچستان کے گھر گھر کو سنائیں گے، اور آپ کی یہ جبر کی داستان ہم لوریوں کی صورت میں اپنے آنے والی نسلوں کو سنائیں گے، جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ریاستی خفیہ اداروں اور فوج کے چمچہ گیری میں نامنہاد صحافی، دانشور اور وفاق پرست پارٹیوں کے لوگ بلوچ دشمنی میں اس حد تک گر گئے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ شرمندگی اور ندامت اسلام آباد اور اس کے اداروں کے نصیب میں لکھی جا چکی ہے، اور ان کے آنے والی نسلیں اپنے آباء و اجداد کے ان حرکات پر شرمندہ ہو جائیں گی۔ وفاق پرست پارٹیوں نے نہ صرف اپنے لوگوں کو ہماری اس تحریک کے خلاف متحرک کر کے ہمارے خلاف مہم چلائی، بلکہ انہوں نے بلوچستان سے قاتل، چور، منشیات فروش اور ڈیتھ اسکواڈز کے لوگوں کو آنے والے الیکشن کے لیے بھی بھرتی کرنے کے لیے اپنے بلوچ دشمن پالیسیوں کا واضح اظہار بھی کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دانشوروں اور صحافیوں نے اپنے قلم کو چند مراد کے خاطر سودا کر کے اپنے قلم کو بلوچ قوم کی دشمنی میں بھرپور استعمال کیا ہے، اور کل اسلام آباد پریس کلب نے پولیس کو اس دھرنے کے خلاف نوٹس بھیج کر پوری کر دی، جو پوری صحافت کی تاریخ میں ایک داغ ہے۔ یہ سب کچھ یاد رکھا جائے گا۔ قابل احترام صحافی حضرات، ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچ نسل کشی کے خلاف جاری اس تحریک کو اسلام آباد آنا اور اسلام آباد میں دھرنا دینا اس ریاست کے لیے ایک بہترین موقع تھا کہ وہ بلوچستان میں جاری سیاسی تنازع کو حل کرنے کے لیے تشدد اور طاقت کا استعمال ترک کر کے بات چیت کا آغاز کرے، لیکن ریاست نے اس پرامن تحریک پر طاقت اور تشدد کا استعمال کر کے پوری دنیا کے سامنے یہ ثابت کیا ہے کہ ریاست کا رویہ بلوچ قوم اور بلوچستان کے حوالے سے کس قدر پرتشدد ہے، اور اس پرامن تحریک پر طاقت اور تشدد کے استعمال کے بعد یہ ریاست عملی طور پر یہ ثابت کر چکا ہے کہ وہ بلوچستان کے مسئلے پر کس قدر غیر سنجیدہ ہے، جبکہ ریاست، عدلیہ، میڈیا، وفاق پرست پارٹیاں اور نامنہاد صحافیوں اور دانشوروں کے بلوچ دشمن رویے اور بلوچ قوم کے لیے نفرت دیکھ کر ہم اپنے اسلام آباد دھرنے اور اپنی تحریک کے چوتھے فیز کے خاتمے کا اعلان کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم اپنے تحریک کے 5ویں فیز کے آغاز کا اعلان کرتے ہیں، جس میں بلوچ نسل کشی کے خاتمے کے لیے انسان دوست اور مہذب لوگ خاص کر بلوچ عوام کو مزید متحرک کریں گے، اور دنیا کے مہذب لوگوں کے سامنے مظلوم عوام پر ریاستی تشدد کو آشکار کرتے رہیں گے۔ ہم یہ ریاستی غیر انسانی پالیسیوں اور رویوں کو عوامی عدالت میں رکھیں گے، عوامی طاقت کو اس جابر ریاست اور اس کے اداروں کو انصاف کے کٹورے میں لانے کے لیے متحرک کریں گے، اور مظلوم عوامی طاقت سے اس ظالم اور جابر اداروں کو انسانیت کی قدر کرنا سکھائیں گے، اور ان کو انسان بنا کر ہی دم لیں گے، اور ہماری یہ تحریک مختلف پیجز سے گزر کر بلوچ نسل کشی کے خاتمے تک جاری رہے گی۔ اس کے علاوہ ہمارے سوشل میڈیا کیمپین کے ساتھ ساتھ مختلف ذرائع بروکار لا کر بلوچ نسل کشی کے کیمپین کو وسعت دیں گے، جبکہ ہمارے اسلام آباد دھرنے کے دوران ہمارے اقوام متحدہ کے نمائندگان سمیت جتنے بھی انسانی حقوق کی تنظیموں کے ساتھ روابط ہوئے ہیں، ہم ان سب کو تحریری اور زبانی دونوں صورتوں میں ہماری تحریک کے خلاف ریاست کی جتنے بھی پرتشدد اقدامات کی باقاعدگی سے آگاہی کرتے رہیں گے، اور اس خطے میں خاص کر بلوچستان میں ہونے والے انسانی حقوق کی بدترین پامالیوں سے متعلق آگاہی دیتے رہیں گے، جس کے لیے عالمی انسانی حقوق کے اداروں سے امید کرتے ہیں کہ وہ ہماری اس تحریک سے جڑے رہنے کے ساتھ اپنی پوری سپورٹ دیں گے، اور ایک مستقل جڑے رہنے کی راہ ہموار کریں گے، تاکہ ہم مل کر انسانی جانوں کا ضیاع ہونے سے بچانے کے ساتھ ساتھ جبری گمشدگی جیسے انتہائی سنگین اور غیر
غیر انسانی عمل کو جلد سے جلد روک تھام کے لیے مؤثر عملی کردار ادا کر سکے اور مل کر انسانیت کا بول بالا کر سکے۔ اس کے علاوہ ہم اپنی تحریک کے اگلے فیز میں اس بات پر بھی سب سے زیادہ توجہ رکھیں گے کہ ہم بین الاقوامی دنیا کو بلوچستان کے انسانی حقوق کی صورتحال اور بلوچ نسل کشی کے حوالے سے مسلسل آگاہ کرتے رہے، اور ہم اپنی تحریک کے اگلے فیز اس ریجن کے تمام محکوم اور مظلوم عوام کو متحرک کر کے اپنے ساتھ روابط اور اتحاد کو بڑھانے کے اقدامات کریں گے اور ہر جابر کے خلاف مشترکہ طور پر جدوجہد کریں گے۔ اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے 27 جنوری کو کوئٹہ میں ایک جلسے کا انعقاد کریں گے جس میں تمام مکتبہ فکر کے لوگوں کو شرکت کی التجا کرتے ہیں، جبکہ ہم اس پریس کانفرنس کے توسط سے ان تمام لوگوں کو ایک واضح پیغام دینا چاہتے ہیں۔ جس طرح آپ لوگوں نے مظلوم بلوچ عوام کے لیے اپنے بھرپور نفرت کا اظہار کر کے اپنے کردار اور حقیقت کو واضح کیا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے لیے ایک نیک شگن ہے کہ کم از کم ہم اور ہماری قوم آپ کی اس حقیقت سے اب مکمل طور پر آشنا ہو چکی ہے کہ آپ نے ظلم اور جبر کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنے مظلوم اور بلوچ دشمنی کا واضح اظہار کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہم ریاست کو یہ بھی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تمہارے تمام ترعربے سازش اور پرتشدد اقدامات نے ہمارے حوصلے اور ہمت کو مزید منظم کیا ہے اور ہماری تحریک کو ترقی دینے کا باعث بنا ہے، اور اب تحریک اسلام آباد سے بہت کچھ سمیٹ کر واپس بلوچستان جا رہا ہے، اور ہم اسلام آباد کی ظلم کی ایک ایک داستان کو بلوچستان کے گھر گھر تک پہنچائیں گے اور عوامی طاقت و قوت سے بلوچستان سے آپ کی ظلم اور جبر اور انتہائی غیر انسانی اقدامات کے خلاف ہمیشہ ڈٹ کر کھڑے رہیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس حالت میں اس تحریک کی اسلام آباد سے واپس بلوچستان جانا اس تحریک کو نئی قوت اور طاقت فراہم کرے گی۔ آخر میں ان سب کرداروں کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور ہماری تحریک ان تمام کرداروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس پوری تحریک میں ہمیں سپورٹ کیا، خاص کر اس خطے کے مظلوموں سے کہ وہ ہمارے ساتھ مستقل جڑنے کی راہ ہموار کرنے میں بھی اپنا کردار ادا کرے۔ وہ چند اچھے انسان جن میں صحافی، وکلاء، اساتذہ، طلباء، سیاسی اور انسانی حقوق کے کارکن اور شہری شامل ہیں، ان سب کی ہم تہہ دل سے مشکور ہیں۔ آپ لوگ تعداد میں چند تھے، لیکن آپ لوگوں کی محبت، ہمدردی اور جذبے نے لاکھوں کے برابر ہمیں حوصلہ عطا کیا ہے۔ ہم آپ کے احترام، محبت اور ہمدردی کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ شکریہ۔ تو آج یعنی کہ باقاعدہ یہ